اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر و مرض۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب رحمت کو پائے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام و مصائب پر صبر کرے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمے پر صبر کرنا وغیرہ۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے وہ ہر وقت عبادت میں مہو رہتا ہے۔ اسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو مصائب پر صبر کرتا ہے اسے 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش اولیٰ کے برابر ہوگا۔ حکایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب زکریہ علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے اور کہیں روپوش ہو گئے اور یہود ان کے پیچھے بھاگے تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا، اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا، اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریہ اعلیٰ نبینا علیہ السلام نے ذات باری تعالیٰ کے بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریہ علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی، ارشاد الہی ہوا، اے زکریہ علیہ السلام، مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا؟ جب فریاد کرتے ہو اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چیر کر 2 ٹکڑے ہو گئے مگر اف تک نہ کی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا و آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ پر ہی زیادہ وارد ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔